جی ویسے میرا کوشچن یہ تھا کہ جب ہمیں کیسے فیل ہوگا کہ یہ انرجی شیاطین ہمیں تنگ کر رہے ہیں یا کوئی آزمائش ہماری ہو رہی ہے روحانیت کے سفر میں یا وظائف کی وجہ سے ہماری حالت ہے، تو یہ تمیز ہم کیسے کر پائیں؟ میں آپ کا سوال دہرا دیتی ہوں کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمیں شیاطین تنگ کر رہے ہیں یا روحانیت کے سفر میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے، اور یہ کیسے پتہ چلے کہ جو بعض لوگوں پر حاضری ہوتی ہے، شاید یہ اس کی بات کر رہی ہیں کہ وظائف وغیرہ کرنے سے حاضری ہو رہی ہے۔ 3 پوائنٹ ہیں اس سوال کے، اور روحانیت کا سفر کیا ہے، یہ بات یقیناً اب تک رب سے ملن کی جو راہیں ہم نے پڑھی ہیں ہمیں کافی حد تک واضح ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس بات کو ہم مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایسا سفر ہے جس میں بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں رب کے قرب کی منازل جو ہیں وہ طے کرنی ہوتی ہیں، اور اس راہ پر جب ہم پورے نیت اور ارادے کے ساتھ چل پڑتے ہیں تو ہمارا فوکس صرف اور صرف ہمارا رب ہوتا ہے، پھر دنیا پیچھے رہ جاتی ہے، پھر رب کی رضا کے لیے ہماری زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں ہمیں امتحانات بھی آتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ امتحان ہمیں اللہ کی طرف سے ہمارے درجات کی بلندی کے لیے آ رہا ہے یا یہ شیاطین پنگا کر رہے ہیں؟ یہ بیسک یہ سوال ہے۔ تو اس فرق کو ہم نے کیسے معلوم کرنا ہے؟ اس سے پہلے ہم یہ بات جان لیں کہ جو بھی آزمائش آئے گی، اگر شیاطین بھی پنگا کر رہے ہیں تو اس کی بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وجہ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جب کچھ ایسا امتحان شروع ہو جائے جس کی ہمیں کچھ سمجھ نہ لگ رہی ہو کہ یہ امتحان ہم پہ کیوں آن پڑا، اور اتنا کڑا امتحان، ہمیں کوئی دروازہ دکھائی نہ دے، اور ہمیں یہ لگے کہ شاید کچھ شیطانی قوتیں جو ہیں وہ ہمارے در پہ ہیں، تو ایسے میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے بہت ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے خود اپنے آپ پہ غور و فکر کرنا ہے کہ مجھ سے کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں کوئی نیت میں جھول تو نہیں آ گیا، کہیں کوئی مجھ سے اخلاص میں کمی تو نہیں ہو گئی، کہیں کوئی زبان سے میری کوئی ایسی بات تو نہیں نکل گئی جس کی وجہ سے اس پکڑ میں آ گئی ہوں۔ تو پہلے تو بیٹھ کے خود اپنے آپ سے تنہائی میں پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ جب ہم پوری توجہ کے ساتھ اپنے اندر ڈوب کے وجہ تلاش کریں گے تو وجہ ہمیں مل جائے گی، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ میرے سے کہاں غلطی ہوئی تھی، اور پھر ہم اپنی اس غلطی کو پکڑیں گے اور اللہ کے پاس لے جائیں گے، اور اللہ سے اس پر توبہ استغفار کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ یہ تو ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ یہ تو ہم نے خود ہی ڈھونڈ لیا، ہمیں پتہ چل گیا۔ مسئلہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب ہم اپنے اوپر ٹائم نہیں لگاتے، ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ جب ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں تو بیماری اپنی جگہ موجود رہتی ہے۔ سب سے پہلی لیب جو ہے نا ہماری اسپرچویلٹی کو چیک کرنے کی، سب سے پہلی لیب ہمارے اندر موجود ہوتی ہے۔ پہلا ٹیسٹ ہمیشہ ہمارے اندر کی لیب کرے گی، ہم خود ہی پکڑیں گے اس کو۔ جب ہم پکڑ لیں گے تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ اوور کم بھی کر لیں گے۔ اچھا، اس لیب کو اپنے اندر قائم کرنے کے لیے ہمیں بیسک نالج چاہیے ہوتی ہے، اور وہ بیسک نالج جو ہے وہ ہمارا جو مینٹور ہے، جو ہمارا مرشد ہے، اس کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ اس کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں سب پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور اس بیسک نالج کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ تعلق رسول ہوتا ہے۔ تعلق رسول جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی ہمارے پاس جو روشنی ہے وہ زیادہ ہوگی، عقل ہماری اتنی روشن ہو جائے گی، ہمارا فہم اتنا کلین ہو جائے گا، ہم اپنی پرابلمز کو بہت اچھا سا دیکھ سکیں گے۔ یہ جو ہماری عقلوں کے اوپر دھند پڑی ہوئی ہے نا، یہ درود پاک سے چھٹنی شروع ہو جاتی ہے۔
تو درود پاک کی ہم کثرت کریں، خود غور و فکر کریں تو ہم اپنا چور ہمارے من کے اندر ہی کہیں چھپا بیٹھا ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہم پھنسے ہوئے ہیں بہت لمبا پھنس گئے ہیں، اس کی وجہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اچھا، اب تیسری جو اسی سوال کا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شیاطین تنگ کرتے ہیں، تو یہ جو اس بات کو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ کوئی شیطانی قوت کسی کے اوپر حاوی نہیں آ سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی چیز، کوئی آزمائش نہیں ہے۔ یہ جو آزمائش آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالی سب جانتا ہے کس کو کب کس بات پر آزمانا ہے۔ سالک جو ہے وہ ان چیزوں سے آزمایا جاتا ہے، اور یہ آزمائشیں اس کی زندگی میں اس لیے آتی ہیں تاکہ اس کا یقین اس کے رب پر محکم ہو جائے، پختہ ہو جائے۔ تو یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ شیاطین جو تنگ کر رہے ہیں اگر واقعتاً کر رہے ہیں تو پھر سالک کے پاس وہ ساری کی ساری معلومات ہونی چاہیے جن معلومات پر کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ ان کا مقابلہ کر سکے اور ان کے اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور جو رب العالمین نے ہم پر اپنا کلام نازل کیا، اس کلام کی قوت سالک اسی وقت دیکھ سکتا ہے جب اس کو اس کلام پر پورے کا پورا بھروسہ اور یقین ہو۔ تو یہ ساری آزمائشیں سالک کے یقین کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ساری باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اچھا، تیسری بات جو غالباً آپ حاضری کی کر رہی ہیں، تو یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس پر ہم الگ سے بھی بات انشاءاللہ کبھی کریں گے کہ یہ حاضری کیا ہوتی ہے اور کن لوگوں پہ آتی ہے اور کیوں آتی ہے۔ تو بس اس چیز کو ہم سمجھ لیں کہ جب ہم بہت زیادہ روحانیت کی طرف چل پڑیں تو اس کے ساتھ ساتھ تعلیمات سے ہم نے منہ نہیں موڑنا، اس کے ساتھ ساتھ پیرالل تعلیمات پر ہم نے محنت کرتے رہنا ہے، اپنے نالج کو امپروو کرتے رہنا ہے، دین کا علم حاصل کرنے پر ہم نے دن رات لگا دینا ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر ہم روحانیت کی راہ پر چلیں گے تو پھر انشاءاللہ سارے کے سارے جو یہ جو پرابلمز ہیں ہم ان کو سمجھ سکیں گے اور ان سے نبرد آزما ہونے کے ہم سارے گر بھی سیکھ لیں گے۔ یہ سفر چاہیں کہ آپ تنہا کر لیں گے تو تنہا ممکن نہیں ہے، تنہا یہ سفر ہوتا نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو ساتھ چاہیے ہوتا ہے، اور جب آپ کو ساتھ نصیب ہو جائے گا تو پھر آپ کو کافی رہنمائی ملتی رہے گی ساتھ کے ساتھ۔ جو آپ کے مینٹور ہیں وہ آپ کو جہاں پھنسیں گے آپ کو گائیڈ کر دیں گے، بچا لیتے ہیں۔ بس تعلق رسول جتنا پختہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آپ سیف زون میں رہیں گے۔ بہت زبردست اس میں درود پاک میں ہیلنگ انرجی ہوتی ہے۔ درود پاک میں آپ کو یعنی جس کو کہتے ہیں نا آپ پروٹیکشن میں رہتے ہیں، بڑا زبردست اس میں یہ قوت ہے کہ آپ کی پروٹیکشن بہت اچھی، آپ بچا لیے جاتے ہیں۔ لیکن درود کو کبھی بھی درود کی کثرت کرتے کرتے یہ بہت ضروری ہے خیال رکھنا کہ درود کے ادب میں کمی نہ آئے۔ بس یہ جہاں بے ادبی سے درود پڑھا جائے تو پھر آپ کو کوئی نہیں بچائے گا، پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ بس اس کے ادب میں کمی نہیں آنے دینی چاہیے۔ اور اگر جیسا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے وضو ہیں پاکی ناپاکی میں درود، تو بس اس کے لیے پھر یہی ہے کہ زبان تو یہ وجود جو ہے یہ تو ناپاک ہو سکتا ہے، روح مومن کی کبھی ناپاک نہیں ہوتی، تو بس پھر دل میں پڑھیں، زبان تالو سے لگا کے دل میں پڑھیں، اور بے شک ہر وقت پڑھیں لیکن پھر دل میں پڑھیں۔ پھر زبان سے بے ادبی میں جیسے باتیں ہو رہی ہیں، زبان دھیان ادھر ہے اور زبان پہ آپ پڑھتے جا رہے ہیں، تو وہ اس چیز سے اوائڈ کریں۔ اگر آپ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ہر وقت کوئی سا اللہ کے جو اسماء مبارک ہیں، صفاتی نام ہے، ان کا ذکر جتنا مرضی کریں۔ باتوں کے دوران آپ تسبیحات کرنا چاہتی ہیں ہر وقت وہ اللہ کا نام آپ پکاریں، لیکن جو درود بھیجنا ہے اس میں ادب کا بڑا خیال رکھیں۔